الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما سألتکم من اجر قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شهيد۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ سورہ سبا کی یہ آیہ کریمہ برکات نبوت، دعوت اللہ اور مخلوق کو واصل باللہ کرنے جیسے عظیم کام پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بیان کرواتی ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہ تمہیں خاک سے اٹھا کر عرش نشی کر دوں، تمہیں گمراہی اور ضلالت سے نکال کر واصل باللہ کر دوں، تمہیں مشت غبار سے اللہ کا مقرب بنا دوں، اور اتنے عظیم کام اور اتنی بڑی تبدیلی کا اگر میں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب کیا ہے فَهُوَ لَكُمْ، تو وہ تم اپنے پاس رکھو، مجھے مت دو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ، میرا اجر میرے رب پر ہے، میں جس کا کام کر رہا ہوں۔ دین کا بنیادی اصول یہ ہے، نیکی کا بنیادی اصول یہ ہے، بھلائی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کی خاطر کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک کا ہر مسلمان یہ بات جان لے کہ جو نیکی، جو بھلائی، جو اچھا کام میں کرتا ہوں میں کسی پر احسان نہیں کرتا، کسی کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا معاوضہ مجھے دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی بندے سے بھلائی کروں اور جواب میں وہ بھی میری خیر خواہی ضرور کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کی امداد کروں اور کل وہ میرا معاون ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ ضروری ہے تو پھر جو بھی ہم نے کیا وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے معاوضے کے لیے۔ اور سودا بازی میں، معاوضے میں، عوض معاوضے پہ تو ساری دنیا کرتی ہے، اس میں مومن کی تخصیص کیا ہے؟ کافر بھی کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یاد رکھیں بعثت عالی سے لے کر قیامت تک نبوت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ دین وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، لکھوا دیا، مرتب کر کے امت کے سپرد کر دیا۔ قرآن کا نزول، قرآن کے مفاہیم، قرآن کی ترتیب، یہ سارا وہی معتبر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج اس میں سے کوئی ایک نقطہ کم کر دے، کوئی ایک زبر بڑھا دے تو وہ مقبول نہیں ہے۔ کسی معنی تفسیر یا تشریح میں اس دائرے سے باہر نکل جائے، ان حدود سے باہر نکل جائے جو حضور نے متعین فرمائی ہیں، تو وہ درست نہیں ہے۔
فرق باطلہ جو نئے نئے فرقے باطل بنتے ہیں اور وہ قرآن حکیم کی آیات تو درست پڑھتے ہیں، مفاہیم اور ترجمے ان میں اپنی مرضی سے داخل کرتے ہیں۔ لیکن بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اہل عرب تو خود کو اہل زبان کہتے تھے اور باقی دنیا کو گنگا مانتے تھے۔ کتنی دفعہ سیرت میں یہ سوال ملتا ہے کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے وہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اس کا مفہوم سمجھا تم لوگوں نے؟ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، اور پھر صحابہ محمد الرسول اللہ تھے، دل و دماغ کو وہ جلا مل گئی تھی جو کلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اس کے باوجود ہر سوال کے جواب میں یہ عرض کیا گیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، وہی معنی ہوگا جو آپ متعین فرمائیں گے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور سے وہ معنی سنا، پھر اس پر عمل کیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرمائے اور ان کے اس عمل کو حضور نے قبول فرمایا، گویا قرآن کی سند ہو گئی کہ قرآن کا ترجمہ وہ درست ہے جو صحابہ نے سمجھا، حضور نے سمجھایا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی، وہ ترجمہ معتبر ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے تو وہ ترجمہ قرآن کا نہیں ہے، اس کی اپنی بات ہے۔ دوسری سب سے بڑی بیماری جس سے بچنا صوفی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان و اسلام کے ساتھ صفائے قلب کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ وہ صرف زبانی اسلام اور ظاہری اعمال پر نہیں رہتا، وہ چاہتا ہے کہ جب میں رکوع کروں تو میرا دل، میری روح بھی جھک جائے، جب میں سجدہ کروں تو میرا وجود ہی نہیں، میرا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، جب میں اللہ کو یاد کروں تو میرے بدن کا رواں رواں اور ایک ایک جز، بال، کھال، ہڈیاں، گوشت پوست اللہ اللہ کر رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ صوفی کے لیے منشا باری اور اتباع رسول بنیاد بن جاتی ہے صفائے قلب کی۔ بعض چیزیں غیر صوفی کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بدوی ہوں، صحرا میں رہتا ہوں، اپنے ریوڑ چراتا ہوں یا کاشتکاری کرتا ہوں، مجھے آسان سی بات بتا دیجیے جس سے میری نجات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایمان پر قائم رہو، نماز پنجگانہ ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو دو، اور تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ کافی، چلا گیا۔ ایک خادم تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وضو کروا رہا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ مجھے اگر یہ سعادت جنت میں بھی دے دے کہ میں آپ کی خدمت کیا کروں۔ اس نے نجات کی بات کی، آپ نے فرائض ارشاد فرمایا، فرائض پہ کاربند رہو انشاءاللہ نجات ہو جائے۔ اب اس نے نجات کی بات نہیں کی، اس نے قرب کی بات کی، حضوری کی بات کی، خدمت عالی میں حاضر رہنے کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا تہجد نہ چھوڑنا۔ تہجد فرض تو نہیں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ گناہگار تو نہیں، لیکن صوفی کے لیے وہ فرض نہ ہونے کے باوجود فرض جتنا اہم ہو جاتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ
میرے حق میں دعا فرما دیجئے، میں جس طرح آپ کی خدمت کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں، آخرت میں مجھے آپ کی بارگاہ میں حضوری اور آپ کے نالین مبارک اٹھانے کی سعادت نصیب نے فرمایا۔ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ بالکل یہی باتیں فرمایا، پھر تہجد نہ چھوڑنا۔ مطلب ہے کہ جو قرب کے متلاشی ہیں، جو جمال کے عاشق ہیں، جو طالب ہیں وصول کے، جو بارگاہ کی حضوری چاہتے ہیں، وہ صوفی کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ اہتمام زیادہ بن جاتا ہے دوسروں کی نسبت، اور یہ بنیادی بات ہے اس کی۔ ہم جب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، دیکھو میں نے اتنی جماعت بنا لی۔ اگر یہ خیال دل میں گزر جائے تو وہ ساری محنت عقارت گئی، جماعت کی نجات ہو جائے گی لیکن میری مشکوک ہو جائے گی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کہہ دے گا میرے بندے ہیں، میں نے ہدایت دی، تو نہ کرتا میں کسی اور کو کھڑا کر دیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کے لیے درخت کا انتخاب کر لیا، درخت کو واسطہ بنا دیا، تو تیری کیا ضرورت ہے، تیری کیا احتیاج ہے؟ رب العزت کے پاس تھوڑے بندے ہیں، تجھے توفیق نہ دیتا کسی اور کو دے دے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے ساری عمر لگائی، دیکھو میں نے اتنے بندوں کو اللہ کی نام کا یاد دلا دیا اور اللہ اللہ کرنا سکھا دی، تو میرا مطلب ہوگا کہ میں معاوضہ چاہتا ہوں کہ میں نے تم پر احسان کیا، اب تم میری خدمت کرو، میرے پاؤں دباؤ، مجھے بڑا آدمی سمجھو، مجھے پیر صاحب سمجھو۔ بات اگر یہاں تک چلی آئی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں نامقبول ہو۔ جتنا بھی جو کسی نے جان دے دی، شہید ہو گیا۔ فارس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور مجھے ایسا ایک عجیب شروع سے مرض ہے کہ مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ ایران کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور سالار اعظم مسلمانوں کے تھے، انہیں درد تھا گنٹھیے کا، گھٹنوں میں جوڑوں میں درد تھا، نہ چل سکتے تھے نہ گھوڑے پہ سواری کر سکتے، تو آپ نے ایک بالا خانے کا انتخاب فرمایا جو میدان جنگ کے سامنے تھا، اس پہ تشریف رکھتے تھے، اکابر صحابہ میں سے تھے، مجھے اس میں گرامی یاد نہیں آ رہا، تو جو حضرت سعد ابن ابی وقاص، جو حکم دینا ہوتا تھا وہ کاغذ پہ لکھ کر پھینک دیتے، اور نیچے ہرکارے کھڑے تھے، جس سالار کے نام ادھر سے فوج کو آگے بڑھاؤ اسے پیچھے بڑھ۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، اس نے بغل چادر پہنی ہوئی ہے، بغل میں کوئی چیز دبائی ہوئی ہے، اس نے کہا میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھاگتا ہوا اوپر چڑھ گیا، آپ کے سامنے کوئی ایرانی شہزادہ اس کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس نے ہیروں کا جڑاؤ تاج پہنا ہوا تھا جس میں بے شمار سونا لگا ہوا تھا اور بے شمار قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے، تو اس نے سمجھا میدان جنگ میں گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا اور تباہ ہو جائے گا، اور یہ تو بڑا قیمتی ہے، میں جا کر امیر لشکر کے پاس جمع کراؤں۔ وہ بغل میں دعوے چادر اوپر لیے آئے، اوپر چڑھے اور امیر کے سامنے رکھ دیا کہ جی یہ تاج مال غنیمت کا ہے۔ آدمی قتل ہو گیا، یہ گر جاتا، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، میدان جنگ ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا، تباہ ہو جاتا، گم ہو جاتے، میں لے آیا، اربوں روپے کی مالیت کا تھا۔ واپس بھاگا کہ میں غیرحاضر ہو گیا اتنی دیر، تو انہوں نے فرمایا رک جاؤ، مجھے اپنا نام بتا کر جاؤ، کون ہو تم، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے میں اٹھا لایا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت؟ جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، جس کے لیے یہ اربوں روپے کی مالیت کی چیز میں نے اپنے گھر نہیں رکھی، اٹھا کر بیت المال میں جمع کرانے آیا ہوں، وہ میرے نام سے واقف ہے یا امیر؟ اسلام یہ ہے کہ ہم جو کر سکیں اس کا اجر اللہ پر، اللہ کی مزدوری کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کریں، اس کا معاوضہ اس میں
ہم دولت چاہیں اس میں عموماً انانیت آ جاتی ہے، اپنی بڑائی چاہیں اس میں ہم اپنی ہمت سمجھیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ صوفی کے لیے سب سے پہلے یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ مجھے ہر ایک کا بھلا سوچنا ہے، ہر ایک سے بھلا کرنا ہے۔ اور یاد رہے اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے اور قتال کا حکم دیا ہے، یہ جہاد و قتال بھی بھلا ہے۔ ظالم اگر ظلم سے باز نہیں آتا اور اسے بنوق شمشیر بھی روکا جائے تو ظالم کا یہ بھلا ہے کہ اس کے بعد مزید ظلم کرنے سے تو بچ گیا، اور مظلوم کا یہ بھلا ہے کہ اسے ظالم کے چنگل سے بچا لیا گیا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاں اللہ کریم جہاد کا حکم دیتے ہیں پھر وہاں رحم کہاں گیا، شفقت کہاں گئی، نیکی کہاں گئی، بلکہ جہاد بھی عظیم ترین شفقت، رحمت اور محبت ہے، اس لیے کہ جہاد آپ کسی فرد کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ کوئی جہاد نہیں کہ فلاں آدمی کو ہم نے قتل کر دینا ہے، نہیں، جہاد ہے برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، وہ کوئی بھی کر رہا۔ اور اگر ظالم ظلم سے باز آ جائے، کافر کلمہ پڑھ لے، جہاد ختم ہو جاتا، پھر اس پر تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس پر تو کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، بلکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی قتل ہو گیا۔ جب آپ نے تلوار اٹھائی تو اس نے اعلان کر دیا میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن آپ نے تلوار چلا دی کہ اب تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہے۔ حالانکہ شاید واقعی بات ایسی ہو، لیکن جب بارگاہ نبوی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تو نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ ارے جب کہہ رہا تھا تو نے کیوں تلوار چلائی؟ حضور نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا جب اس نے کہہ دیا میں کفر سے باز آتا ہوں تو نے کیوں تلوار چلائی؟ یا رسول اللہ وہ تو اس کے سر پہ جب تلوار چمک اسے پتا تھا گردن کٹ جائے گی، ڈر کے کہہ رہا، فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کسی فرد کے خلاف نہیں، جہاد ظلم کے خلاف، اور جہاد اللہ کے لیے ہے، اور مومن کا ہر کام جہاد سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو نیکی پہ کاربند رکھنا ایک عظیم جہاد ہے، اللہ کے لیے بر وقت تیاری کرنا، عبادت کی، نماز کی، تہجد کے لیے اٹھنا، اس کا ذکر کرنا جہاد ہے۔ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کا بھلا چاہنا، ان کی بھلائی کے لیے انہیں برائی سے روکنا۔ یاد رہے ہمارا تبلیغ میں بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ ہم دوسرے پر فتح پا رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فتح پانے کے لیے کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، کوئی اپنی شکست نہیں مانے گا، لیکن اگر ہمارے دل میں یہ ہو کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، اللہ کرے یہ نقصان سے بچ جائے، تو کوئی بڑے اصلی بدبخت ہو جو آپ کی بات نہ سنے، ورنہ ہر بندہ بات سنے گا۔ یوں تو جو اصلی بدبخت تھے انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی، صحابہ کرام کی نہ سنی، اولیاء اللہ کی نہ سنی۔ اگر کسی کے دل پر رب نے مہر کر دی وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رہے دلوں کو دلوں سے ایک راہ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم دل سے اچھا نہیں چاہتے، مثلا آپ سرکاری حاکموں کو لے لیجئے، ان کے ملازم کو ان سے محبت تو نہیں کرتے کہ دن بھر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، دل سے تو بعض اوقات نفرت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وزیر اعظم نے کب گزرنا ہے، خدا ایسے تباہ کرے، ہم صبح سے سڑک پر کھڑے ہیں بندوق لے کر، کو پانی پلانے والا بھی، وہ بھی انہیں تنخواہیں تو دیتے ہیں، مراعات دیتے ہیں، عہدے دیتے ہیں، لیکن کبھی کیا انہیں دل سے اچھا سمجھتے ہیں؟ نہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دنیا دار کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحب ہے، ہم سلام کرتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بدماش میرے سیٹھ ہونے کو سلام کر رہا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا۔ دل دلوں کو جانتے ہوتے ہیں۔ بظاہر کتنے لوگ ہیں جن سے ہم بڑی ہنس کر خوش مزاجی سے ملتے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ روایتی بات کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم لڑ پڑتے ہیں، وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم سخت سست بھی کہتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، وہ پھر بھی ہم سے محبت، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے اگر اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے تو میری محبت میں، میری بھلائی کے لیے مارا۔
دل کی کیفیتوں کو جان جاتے ہیں. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے لڑائی بھی ہو جائے تو پھر بھی محبت کرتا ہے. ماں بیٹے کو مارتی ہے لیکن بیٹا ماں ہی سے محبت کرتا ہے. تو دین پہنچانے کا بھی طریقہ اور سلیقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بڑائی منوائیں. سلیقہ یہ ہے کہ میرے ذمہ تو میرے رب نے لگا اور یہ اس کا احسان ہے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کنے، منت سے او بداں کہ بخدمت گزاشت. احسان نہ کر کے تو بادشاہ کی نوکری کر رہا، احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تجھے ملازم رکھ لیا. اللہ کا احسان ہے مجھ سے، آپ سے، الف بے جیم سے کسی سے اپنے دین کا کام لیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ہمارا احسان نہیں. اور معاوضہ کیا ملے گا؟ سب سے بڑا معاوضہ اس کی رضا ہے. وہ قبول کر لے سارے معاوضے آ گئے. جو نیک کام ہم سے ہوتا ہے اللہ اسے انانیت سے، خود پسندی سے، ذاتی اغراض سے، ذاتی نفع کی لالچ سے بچائے اور وہ صاف ستھرا اور ایسا ہو کہ اللہ اسے قبول کر لے تو اتنے معاوضے مل گئے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی رضا کا مطلب کیا ہے. پھر فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ مت بھولو کہ فرشتے لکھیں گے تو اسے بتائیں گے یا کوئی اسے بتائے گا. نہیں، وہ ہر چیز پہ ہر وقت خود نگاہ رکھے ہوئے، ہر چیز پہ حاضر ہے، ناظر ہے، جانتا ہے. اس کے علم ہے، اس کا علم حضوری ہے اور اس کے علم میں ماضی مستقبل نہیں ہے. جو گزر چکا وہ بھی اس کے حضور حاضر ہے اور جو آنے والے وہ بھی اس کے حضور حاضر ہے. اللہ کا علم حضوری ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. وہ ہر چیز پہ خود گواہ، ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے. دماغ کی سوچوں کو اور دل کی گہرائی میں اٹھنے والی امنگوں کو وہ جانتا ہے. میں یہ بات یاد رکھو، حق گھڑا نہیں جاتا. تو بات میں اپنی پسند سے گھڑ لوں، کوئی دوسرا گھڑ لے نہیں، بلکہ ان ربی یقذف بالحق، حق اتارا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. میرے اور آپ کے خیالات، میری اور آپ کی رائے حق نہیں ہے. اس کے حق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر، اس سے باہر ہوگی تو حق نہیں ہوگی. حق اتارا جاتا ہے، حق گھڑا نہیں جاتا. چند دانشور بیٹھ کر گھڑ لیں، اسمبلی بحث کر کے گھڑ لے، لیڈران کرام گھڑ لیں، چند علماء کرام جمع ہو کر بات بنا لیں. فرمایا اس طرح حق نہیں بنایا جاتا. حق گھڑا نہیں جاتا، حق تراشا نہیں جاتا. یقذف بالحق، حق اتارا جاتا. علام الغیوب، اس لیے کہ جو باتیں انسان نہیں جانتا وہ ساری جانتا. جو وہ فرماتا وہی صحیح ہے، وہی درست ہے، وہی حق ہے. اور انسان کتنا بھی عالم ہو وہ بے شمار چیزیں نہیں جانتا، اس لیے اس کی رائے ادھوری ہے، صحیح نہیں ہے. پھر یہ مت بھولو کہ اگر حق تھوڑے لوگوں کے پاس ہے، وہ افرادی قوت میں کم ہے یا معاشی قوت میں کم ہے یا آلات حرب و ضرب ان کے پاس کم ہے، وسائل کم ہیں، یہ کمزوری نہیں ہے ان کی، بلکہ حق اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے. اسباب تلاش کرنا فرض ہے، اسباب اختیار کرنا فرض ہے، اور ترک سبب شرعاً حرام ہے. اسباب اس لیے اختیار کرنے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا فرض ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو وہ کرتا ہے. فرمایا قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. حق آیا
باطل نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا ہو کر واپس اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ باطل کا مقدر مٹنا ہے، ٹوٹنا ہے، حالات زمانہ کا کیا ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا جب صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی اور پوری دنیا کا کفر متحد تھا تو فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ امتوں کی تاریخ اٹھا لو، پہلی زمانوں کو دیکھ لو، کتنی تھوڑی تعداد کے لوگوں نے کتنے بہت بڑے بڑے لشکروں پر فتح پائی اللہ کی اجازت سے۔ اور پھر وہی عالم آپ کو غزوہ خندق کے بعد نظر آتا ہے جب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پہ قائم رہے آج کے بعد تم فاتح اور غالب رہو گے۔ خندق سے لے کر تب تک جب تک مسلمان حق پر قائم رہے، مسلمان غالب رہے، کفر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مسلمان خود چل کر دوسرے ممالک میں حق کا پیغام لے کر پہنچے، افریقہ سے چین تک، افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے اسپانیہ تک۔ پھر کافر کیوں غالب آ گیا؟ وہی بات، غالب تو ہمیں ہونا تھا۔ وعدہ کیا اللہ نے انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، لیکن شرط بھی لگائی ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان و یقین اسی حالت پہ رہا جس پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا، اور اس میں تمہاری اپنی پسند و ناپسند، تمہاری اپنی رائے، تمہاری اپنی مرضی، تمہاری اپنی اغراض، تمہارے اپنے اسلام۔ آج کل تو عالم یہ ہو گیا کہ جتنے بندے ملتے ہیں اتنی قسم کے اسلام بھی ملتے ہیں۔ تو فرمایا اس بات سے مت گھبراؤ کہ کبھی تم کمزور ہو گئے ہو، حق پر قائم رہنا شرط ہے، کثرت کے ساتھ رہنا شرط نہیں ہے، اور وہ قادر ہے باطل جتنا بھی غالب ہوگا آخر مٹنا اس کا مقدر ہے، اور قائم رہنا حق کا مقدر ہے، حق کا خاصہ ہے۔ حالات بہت دیگرگوں ہیں، جہاں کو اللہ کا نام لیتا ہے وہاں بم گرتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے۔ جہاں کوئی توحید و رسالت اور نظام اسلام کی بات کرتا ہے وہاں دنیا کا کفر بھڑک اٹھتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور ساری دنیا کے منافق بھی اس کے ساتھ، یعنی ایک ایسی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اب جو سامنے ہے کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور پوری دنیا کے منافق بھی اعلانیہ اس کے ساتھ، اور اس بات پہ مصر ہے کہ نظام کافر ہی کا چلے گا، اسلام کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ غالب حق کو ہی آنا ہے اور نظام حق کا قائم ہو کر رہے گا۔ اب اس میں آزمائش یہ ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق ملتی ہے یا ہم بھی باطل کا روب دے کے دب جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات عالیہ کو پڑھا اور سمجھا جائے تو آپ نے ساری منظر کشی فرما دی کہ دنیا کا کفر جب اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہوگا تو مار کے حق کو باطل بپا ہوگا اور میدان جنگ ہوگا الہند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کابل کا نام نہیں لیا، افغانستان کا نام نہیں لیا، کشمیر کا نام نہیں لیا، پنجاب یا بلوچستان کا نام نہیں، فرمایا الہند، اور الہند برما سے شروع ہو کر افغانستان کی دریائے آمو تک جاتا ہے جہاں تک ہندوستان کے حکمرانوں نے حکومت کی۔ یہ بر صغیر ہے اور بر صغیر میدان کارزار ہے، اور نظر بھی ظاہراً بھی آ رہا ہے کہ اللہ کا نام لینے والے اور اللہ کے نام کو سینوں میں بسانے والے اور اللہ کی راہ پہ جانے دینے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کا دین جاننے والے لوگ اس خطے میں جمع ہو گئے۔
اس میں دنیا کی نسبت زیادہ ہے، جو باہر تھے ان کا رجوع بھی ادھر ہے، اور پوری دنیا کا کفر بھی اسی خطے کو تاک کر بیٹھے کہ انہیں ملیا میٹ کر دو۔ شاید وقت آ رہا ہے کہ جب حق کی طرف سے بھی ایسا جواب آئے گا کہ مٹنا باطل کا مقدر ہو جائے گا۔ سو میرے بھائی، اللہ کریم آپ کی محنت قبول فرمائے۔ جتنی محنت ذکر اذکار پہ کرتے ہو اتنی اس سے زیادہ محنت آداب تصوف کے ملحوظ خاطر رکھنے پہ کرو۔ جو توفیق اللہ دیتا ہے اس کا معاوضہ اللہ ہی پر رہنے دو، کسی پر توقع نہ رکھو۔ ہو سکے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جہاد پر روانہ کرتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کر دینے سے اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ ایک کافر کو مسلمان کر کے دوزخ سے بچا دیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان ہو تو اسے موقع دے۔ اگر اللہ کافر کی اصلاح پہ بھی اتنا راضی ہوتا ہے تو کوئی بیچارہ مسلمان بھٹکا ہوا ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، تو اس سے نفرت نہ کرو، اس سے محبت کرو اور اسے اعتماد دلاؤ کہ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ پھر اسے نیک مشورہ دو کہ وہ اپنی محبت میں سمجھے میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، مجھ پر مسلط ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ یہ مساجد جو اللہ کریم نے پناہ گاہیں بنائی تھی خطا کاروں کے لیے، گمراہوں کے لیے، بھولے بھٹکے انسانوں کے لیے، ان المساجد للہ، یہ تو اللہ کا گھر تھا، اور اللہ کے گھر تو جو بھی پناہ چاہے اسے ملنی چاہیے۔ ہماری یہ بد نصیبی کہ ہم لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کی بجائے جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں ان پر کفر کے فتوے لگاتے رہے، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی۔ ایسی بد نصیبی ہے کہ کسی مسجد میں جا بیٹھو پتہ چلتا ہے کہ کوئی میدان کارزار میں آ گئے اور کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، فلاں بھی کافر، فلاں بھی مشرک، فلاں بھی بھئی اگر کوئی کافر ہے تو کافر تو پہلے سے، آپ اس پر کیا کمال کر رہے ہیں؟ آپ کا کمال تو یہ ہے کہ اسے کفر سے اسلام میں لے آئیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو آپ اسے نفرت کر کے بھگا دیں گے، ہماری مسجد میں مت آؤ، تو کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ کوئی آتا ہے تو اللہ کا گھر ہے، اسے آنے دو۔ غلط کرتا ہے تو غلط کر تو رہا ہے نا، کچھ تو کر رہا ہے، کرنے پہ قائم ہو گیا تو وہ خود بھی سوچے گا جب کرتا ہوں تو مجھے صحیح کرنا چاہیے۔ وہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے صحیح کریں تو وہ بھی پوچھے گا تو صحیح کہ میں نے تو ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، آج خود بات صاف ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرو اللہ کے لیے اور انہیں اللہ کے پاس واپس لاؤ۔ کافر کو مسلمان کرنا اگر اللہ کو اتنا پسند ہے تو مسلمان بیچارہ جو بھٹکا ہوا ہے اس سے واپس لایا جائے تو اللہ کی رضا کتنی حاصل ہوتی ہے۔ دین اللہ کا ہے اور اس نے اسے قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب تک سورج طلوع غروب ہو رہا ہے دین رہے گا۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی جب دین کسی کے پاس نہیں رہے گا تو سورج جھڑ جائے گا، چاند گر جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ دین اسلام روح ہے اس نظام کائنات کی، جس دن دین ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی، اس سے روح رخصت ہو جائے گی۔ اسے میں اور آپ رکھنے والے نہیں ہیں کہ ہم نے دین قائم کیا، اس لیے ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے اس کی روح کا محافظ بھی وہ خود ہے۔ عسیٰ یأتی اللہ بقوم، وہ اور کسی قوم کو کھڑا کر دے جو اس کی راہ میں قتال کرے، یقاتلون فی سبیلہ ولا یخافون لومۃ لائم،
اور کسی کے پراپوگنڈے کی پرواہ نہ کریں. ہم پراپوگنڈے کی مار کھا گئے. فرمایا میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں پہ نہیں میری رضا پہ توجہ رکھتے ہیں. اللہ کا حکم کیا, اللہ کے رسول کا حکم کیا, کوئی کیا کہتا پھر لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں, کسی پراپوگنڈے کی مار نہیں کھاتے. آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار پراپوگنڈا ہے, اور اسلام آج سے 1450 سال پہلے بتا رہا ہے کہ میرے بندے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے. جنہیں مجھ پہ بھروسہ ہے, جن کا رشتہ میرے ساتھ ہے, جن کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں, انہیں لوگوں کی باتوں سے کیا مطلب کہ کوئی کیا جو جس کا جی یہ کہتا رہے. کوشش کیجئے کہ کم از کم ہم, حق تو یہ ہے کہ ہم کافر سے بھی ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ مسلمان ہو جائے, لیکن اگر اتنی وسعت ظرف نہیں ہے تو مومن سے تو پیار کریں. اور پھر یہ مسلمان ٹوٹے پھوٹے, کسی میں غلطی ہوگی, کسی میں جہالت ہوگی, کسی میں, لیکن اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گئے. یہ کتنے کرم کے مستحق ہیں, کتنی شفقت کے مستحق ہیں, کتنی محبت کے مستحق ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آ گئے. اللہ جنہیں لے آیا کم از کم ان سے تو محبت کیجئے, ان میں افتراق اور لڑائی ان میں نہ ڈالیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے مستحق ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے, دیر میں نے کر دی, غلطی میری ہے اور جمعہ آپ کا لیٹ کر رہا ہوں, لیکن خیر میں یہ بات عرض کر کے معذرت چاہتا ہوں. کچھ مہمان باہر سے آ گئے, بہت دور سے آئے تھے, دیر سے آئے, ان کی بات سننا پڑ گئی, تو جمعے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اللہ معاف فرمائے, آپ لوگ بھی محسوس نہیں فرمائیے گا. بخاری شریف میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا کہ ایک شخص تھا, اور اس نے زندگی بھر لڑائی بھڑائی قتل و غارت 99 آدمی قتل کیے. اس بوڑھا ہو گیا, عمر رسید ہو گیا, تو اسے احساس پیدا ہوا کہ میں نے اب خود بھی مرنا ہے, باری تو میری بھی آ گئی, تو میرا آخرت میں کیا ہوگا. کسی عالم سے پوچھا جائے, توبہ کی جائے, رجوع اللہ کیا جائے. ایک مولانا کے پاس گئے, مولانا بھی کوئی روایتی مولوی ہوں گے, وہ پہلے غصے میں بھرے بیٹھے تھے. اس نے کہا جی میں نے تو 99 انہوں نے کہا مردود, اب کیا لینے آیا تیری ایسی تیسی, اللہ کی مخلوق کو قتل کر, ایک قتل کا جو ہے جرم وہ انسانیت کا قتل ہے. کانما قتل الناس جميعا, ایک بندے کو ظلمن قتل کیا, کوئی اس نے ساری انسانیت کو, تو 99 مار کر پھر میرے پاس آیا. وہ پہلے سے اسی مزاج کا تھا, اس نے تلوار چلائی, مولانا کا سر ادھر جا پڑا. اس نے کہا چلو 100 تو ہو گئے نا, جہنم تو میں نے بھی جانا ہے, مولانا آپ بھی کسی کو ڈانٹیں گے نہیں, چلو میری بھی سینچری تو ہو گئی. لیکن ایک اندر جو احساس تھا اس نے بے قرار رکھا, کسی اللہ کے بندے کے پاس جا پہنچا, سارا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا میرے بھائی اس کا علاج پھر توبہ, 99 کا علاج بھی توبہ تھا, اور جو سما تو نے کر دیا اس کا علاج بھی توبہ ہے. اللہ کی رحمت کو تیرے گناہ عاجز نہیں کر سکتے, تیرے گناہوں سے اس کی رحمت وسیع ہے. لیکن ایک کام کر, یہاں بیٹھ جا, اس کا نام سیکھ, رات دن دل سے, دماغ سے, زبان سے, روئے سے اللہ اللہ کرتا رہے. میں تجھے اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں. انہوں نے اللہ اللہ پہ لگا دیا. کچھ دنوں بعد اسے رخصت کیا کہ اب جاؤ اور اس طرح اللہ اللہ کرتے رہو. لیکن فرمایا ایک بات ہے, اگر واپس اپنی بستی جاؤ گے تو جن لوگوں میں رہ کر تم نے 100 قتل کیے, میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ماحول اور معاشرہ بھی ایسا ہے کہ وہاں بندہ مجبور ہو کر لڑائی بھڑائی پہ آ جاتا ہے. برے لوگ ہیں ادھر مت جا, فلاں بستی کی طرف چلا جا, وہاں نیک لوگ ہیں, اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں, ذاکرین ہیں, ان میں جا کر رہ جا, جو باقی عمر چند روز ہے وہاں بسر کر. اس نے ان کی بات مان لی, اس طرف چل پڑا. جب تھوڑی دور گیا تو موت آ گئی. جہنم کے فرشتے جہنم کی زنجیریں لیے ہوئے, کوڑے لیے ہوئے, جہنم کا لباس لیے ہوئے آ گئے. جنت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں اور خوبصورت لباس اور پھول اٹھائے ہوئے آ گئے.
انہوں نے کہا بھائی تم کیا لینے آئے، یہ تو ہماری سامی ہے۔ انہوں نے کہا تم بیوقوف ہو، یہ تو توبہ کر چکا، یہ تو ہماری آسامی۔ اب مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش ہوا، حضور فرماتے ہیں، اور حضور سے یہ واقعہ محدثین نے نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو جگہ دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں طرف کے فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، بارگاہ الہ تو فیصلہ فرما، ہم تو اپنی اپنی نوکری کر رہے ہیں، جو جہنم والے ہم نے تو سمجھا 100 بندے کا قاتل آ رہا ہے قابو، ہم ہماری آسامی ہمیں سے لے جائیں، اب یہ تیرے فرشتے جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، توبہ کر چکا، اب تو فیصلہ فرما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فیصلہ یہ دیا کہ زمین ماپ لو، اگر بدکاروں کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر نیکوں کے قریب پہنچ گیا ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے لگے زمین ماپنے، تو حضور فرماتے ہیں زمین کو حکم دیا مالک نے، نیکوں کی طرف سے سمٹ جا اور ادھر سے بڑھ جا۔ فرشتوں سے نہیں فرمایا کہ چلو جنت لے جاؤ، نہیں فرمایا اپنا حساب کتاب کرو، اب یہ نیکی کی طرف چل پڑا ہے، برائی کو چھوڑ آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ رعایت تو کرو، اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت والے لے جاؤ، اور اگر بدکاروں کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ اور جب وہ زمین ماپنے لگے تو حضور فرماتے ہیں زمین کو حکم دیا نیکوں کی طرف سے سمٹ جا، حالانکہ وہ ابھی تھا تو بدکاروں کے قریب، فرمایا ادھر سے پھیل جا، ادھر سے سمٹ جا، اس کے فاصلے کم کر۔ کتنا بھی خطا کار ہو کوئی مسلمان، اگر اسے آپ اللہ اللہ اور راہ راست پہ لے آئے، اسے اللہ کی محبت دے دے، تو اس سے بڑی کوئی چیز کسی کو کیا دے گا۔ ایک دوسرے سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے، اور جو اللہ کی طلب میں آتے ہیں وہ بھی خصوصی محبت کا مستحق ہے، جو نہیں آتے وہ بیچارے بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا 420 لگا رکھی ہے، ان سے آپ محبت کریں گے، وہ آپ سے واقف ہوں گے، آپ کو جانیں گے تو آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر نہیں آتے تو یہ کمزوری ہماری ہے کہ جو تعارف ہم کراتے ہیں اپنا، وہی تعارف بنتا ہے جماعت کا، اور شاید وہ تعارف صحیح نہیں بنتا ہماری وجہ سے۔ کبھی ہماری ذاتی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، کبھی کوئی بڑے سے بڑی خطا ہو گئی، اللہ سے معافی طلب کرو، وہ کریم ہے اور کسی بندے کا کوئی گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کے حق میں دعا کیا کرو، اگر سمجھو کہ فلاں شخص سے خطا ہو گئی ہے تو اس کی خطا کو اچھالنے کی بجائے اس کا حق بنتا ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے اس گناہ سے بچا لے۔ اگر اسے روک نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہو، یہ شاید زیادہ فائدہ مند ہو اس کے لیے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، عامت المسلمین کے لیے دعا کرو، اور یہ یاد رکھو غالب حق کو آنا ہے، اور انہی کو غالب آنا ہے جو حق کے ساتھ قائم رہیں گے۔ دنیاوی صورتحال بدلتی رہے، جہاں اس کا جی چاہے چلی جائے، اور جس کا جی چاہے جو کہتا رہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور ہوگا وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انشاءاللہ العزیز۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں خطاؤں سے درگزر فرما کر ان لوگوں میں شامل رکھے جو غزوۃ الہند میں اسلام کی طرف سے جانیں پیش کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔